نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 11۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اس خوبصورت حدیث میں ایک مسلمان کی زندگی کے بہت اہم پہلو کا تعین کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جس سے بھی محبت کریں گے وہی ہمارے ساتھی ہوں گے۔ محبت کا لفظ حبہ سے نکلا ہے، یعنی بیج، سیڈ۔ ہم جس چیز کا بیج بوئیں گے اسی کا پھل نکلے گا۔ مثلاً آم کے بیج سے آم اور ٹماٹر کے بیج سے ٹماٹر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بیج تو بوئیں ٹماٹر کا اور امید رکھیں کہ آم کا درخت نکلے گا؟ نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ دنیا میں تو ہمارا دل اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی طرف ہو اور ہم امید رکھیں کہ یوم آخرت میں، یوم قیامت میں ہم نیکوکاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھیں، جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا دل بھی نیک کام کرنے کو چاہے۔ مسلمانوں کو ایسی محبت کرنی چاہیے جس سے ہمیں دنیا کے سب عارضی بھلائیاں بھی مل جائیں اور ہمیشہ رہنے والی جنت بھی، اور وہ ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ وہی ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں، جو دنیا اور دین کی ہر بھلائی کے باعث ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اطاعت اتنی زیادہ ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں علم ہونا چاہیے، یعنی جس سے ہمیں محبت ہو اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا وقت، طاقت اور صلاحیت اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جاننے کے لیے لگانی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیروی کرو میری، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کی عملی تفسیر بن گئے تھے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور اس محبت کی وجہ سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، یعنی ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں والدین اور بہن بھائیوں سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، بلکہ دوستوں سے بھی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دین سے محبت رکھنے والے دوست ہمیں بھی دین سے محبت سکھائیں گے، جبکہ برے دوست برائی کی طرف لے جائیں گے۔ جی بالکل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ آپ ان کی محبت کی کوئی قصہ سنائیں گی؟ آپ کو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قصہ سناتی ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر میرے پاس یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال بھی بہت تھا۔
चुनांचा उमर रदी अल्लाह अन्हो ने दिल में ये सोचा कि अगर मैं अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो से नेकी करने में आगे निकल सकता हूँ तो वो आज का ही दिन है। चुनांचा उमर रदी अल्लाह अन्हो ने अपना आधा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या बाकी छोड़ा है? मैंने कहा, यानी उमर रदी अल्लाह अन्हो ने, कि इसी कदर छोड़ आया हूँ, यानी आधा माल में घर छोड़ आया हूँ। फिर अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो अपना सारा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या बाकी छोड़ा है? अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो ने कहा, मैं इनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा है, यानी सारा घर खाली करके ले आया हूँ। तब मुझे यानी उमर रदी अल्लाह अन्हो को कहना पड़ा, मैं किसी शय में कभी भी अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो से नहीं बढ़ सका। देखा बच्चों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सहाबा किराम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, यहाँ तक कि अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो ने तो अपने घर की हर चीज़ ही सदका कर दी। आज के सबक में हमने सीखा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर होनी चाहिए। इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्त से मोहब्बत भी अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए और दोस्त वो बनाने चाहिए जो दीन में मदद करें। حديث number 11 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. 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 صحيح البخاري. A man will be with those whom he loves. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.